بسم اللہ۔ مدینہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشرتی زندگی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی 3 ہجری۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی کنیت سے معروف ہے، ان کا نام معروف نہیں ہے الا یہ کہ حاکم نے مصعب زبیری سے ان کا نام امیہ نقل کیا ہے۔ یہ عمر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور ادھر حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر وفات پا گئے تو عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، کیا حفصہ سے شادی کرو گے؟ تو چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق سن رکھا تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چاہتے ہو میں حفصہ سے شادی کر لیتا ہوں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی حفصہ سے بہتر ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیتا ہوں۔ اور بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حفصہ کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اگر چاہو تو حفصہ سے شادی کر دوں۔ انہوں نے کہا، اس سلسلے میں غور کرتا ہوں۔ چند راتیں گزر گئی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا، میری یہ رائے قرار پائی ہے کہ ابھی شادی نہ کروں۔ پھر میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا، کیا اگر آپ چاہیں تو حفصہ کو آپ کی زوجیت میں دے دوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ ان پر مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ غصہ آیا۔ کچھ ہی راتیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اس کے بعد مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور فرمایا، حفصہ سے شادی کے سلسلے میں آپ کی پیشکش کا جواب نہ دینے کی وجہ سے شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ چونکہ میں نے حفصہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی نہ کرتے تو میں قبول کر لیتا۔ یعنی انہوں نے 2 جگہ اپنا بیٹی کا رشتہ لے گیا، نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا تھا اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں وہ بتاؤں۔ بہرحال ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تو ام ایمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو تیار کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں رخصت کرو اور دف بجاؤ۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میری بیٹی اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہترین شوہر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے کے پاس ٹھہرے اور فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ام کلثوم کی شادی رقیہ کے مہر کے مثل اور صحبت کے مثل پر کر دی ہے۔ یہ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا اور رخصتی جمادی الاخری میں عمل میں آئی۔ نمبر 2، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما کی وفات۔ جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، جو رقیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے والد عثمان رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔ یہ عظیم ابتلاء اور آزمائش تھی جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوچار ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ داعیان حق کی زندگی ابتلاء و محن سے پر ہوتی ہے، یعنی جو حق کی طرف بلاتے ہیں ان کو اسی طرح آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 3، ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی وفات۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما بیمار پڑی اور 9 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے وقت ان کی قبر کے پاس بیٹھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جس نے آج رات بیوی سے ملاقات نہ کی ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی قبر میں اترو۔
لیلہ بنت قانف ثقیفہ بیان کرتی ہیں کہ میں ان خواتین میں شامل تھی جنہوں نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو غسل دلایا، یعنی ان عورتوں میں تھی جو غسل دے رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار دی، پھر قمیص، پھر دوپٹہ، پھر چادر دی، پھر دوسرے کپڑے میں لپیٹ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے ایک ایک کپڑا پکڑا رہے تھے۔ اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ابو طلحہ کے ساتھ علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم ان کی قبر میں اترے، اور اسماء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہن نے انہیں غسل دیا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی جدائی سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر ہوئے اور بڑے ہی حزن و ملال کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا یہ غم میں نڈھال سر جھکائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوئے، فرمایا اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو تم سے شادی کر دیتا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی وفاداری اور توقیر کی بھی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس بدشگونی کی نفی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسے موقع پر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، تقدیر الہی ہرگز نہیں ٹلتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا، بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایسا ہوا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی کی وفات، کسی کی ولادت، یہ کوئی بدشگونی یا بہت اچھی طرح کی بات کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا مدینہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرتی زندگی کا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے اسلامی حکومت کی تعمیر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے اقتصادی تعاون، فائنینشیل طور پر کس طرح سے مدد کی، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، صحابہ کرام کی سیرت کو کما حقہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اسی طرح امت تک صحابہ کرام کی سیرت کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔